السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جولائی کی 17 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے مسلسل چھٹے روز بھی ایران پر حملے، متعدد شہادتیں اور زخمی ہونے کی اطلاعات۔ امریکہ نے مسلسل چھٹے روز بھی ایران کے مختلف علاقوں میں فضائی حملے کیے، جبکہ ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے خلیجی خطے اور دیگر علاقائی ممالک میں قائم امریکی فوجی اڈوں کی جانب میزائل اور ڈرون داغنے کا دعویٰ کیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ایران کا کہنا ہے کہ 22 جون سے جاری جھڑپوں کے دوران امریکی حملوں میں اب تک کم 38 افراد جاں بحق اور 400 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق گزشتہ رات ہونے والے حملوں میں 8 افراد جاں بحق اور جبکہ 20 زخمی ہوئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق امریکہ نے جنوبی اور مغربی ایران میں متعدد مقامات کو نشانہ بنایا، جن میں بنیادی تنصیبات بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جنوبی صوبے ہرمزگان میں 6 پل بھی حملوں کی زد میں آ گئے۔ ایران کی وزارت صحت کے ترجمان حسین کرمانپور نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بتایا کہ جاں بحق ہونے والوں میں 3 خواتین شامل ہیں، جبکہ زخمیوں میں 22 خواتین اور 18 سال سے کم عمر 9 بچے شامل ہیں۔ دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے الزام عائد کیا ہے کہ امریکہ نے میناب کے ایک اسکول احواز کے چلڈرن کینسر ہسپتال اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا، جسے انہوں نے امریکہ کی مایوسی قرار دیا۔ ابراہیم عزیزی کا کہنا تھا کہ ایران نے 12 روزہ جنگ اور جنگ رمضان میں کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ جنوبی ایران ہمیشہ ملک کے دفاع کا مضبوط قلعہ رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایرانی مسلح افواج بے گناہ شہریوں کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیں گی اور مناسب جواب دیں گی۔ اور اب تفصیل سے خبریں۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی میرینز نے خلیجی عمان میں آئل ٹینکر MTV یاو پر بورڈنگ آپریشن کرتے ہوئے جہاز کی تلاشی لی۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی بحری ناکہ بندی کے نفاذ کے سلسلے میں کی گئی۔ سینٹکام کے بیان کے مطابق امریکی فوج اب تک ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کرنے والے 3 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ چکی ہیں۔ ایک جہاز کو احکامات نظر انداز کرنے پر ناکارہ بنایا گیا، جبکہ ایک جہاز پر بورڈنگ آپریشن کیا گیا۔ سینٹکام کے ترجمان نے کہا کہ خلیجی ممالک پر ایران کے حملوں کے باوجود امریکی فوج کی آپریشنل صلاحیتیں متاثر نہیں ہوئیں۔ ان کے مطابق مشرق وسطی میں تعینات تقریباً 50,000 امریکی فوجی ہر قسم کے مشن کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان نے الزام عائد کیا کہ ایران اپنے پڑوسی ممالک پر بلا امتیاز حملے کر رہا ہے، جس سے شہری آبادی کو خطرات لاحق ہیں۔ دوسری جانب ایران کے پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حملوں کے جواب میں آپریشن نصر 2 کی 11ویں لہر کے تحت شام کے علاقے الطنف میں امریکی اسپیشل آپریشنز کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران کے مطابق یہ کارروائی ایران شہر کے علاقے بمپور میں جاں بحق ہونے والے ایرانی فوجیوں کے بدلے میں کی گئی۔ ایرانی بیان میں مزید دعویٰ کیا گیا ہے کہ حملے کے دوران ایک ریڈار سسٹم تباہ کر دیا گیا، متعدد ہیلی کاپٹروں کو نشانہ بنایا گیا اور امریکی فوج کو جانی نقصان بھی پہنچایا گیا۔ تاہم ان دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ پاسداران انقلاب نے ایک اور بیان میں دعویٰ کیا کہ عمان میں سلام مراکز اور غنم کے علاقوں میں قائم 2 امریکی رڈار مراکز کو میزائل حملوں میں تباہ کر دیا گیا۔ ادھر کویت کی وزارت بجلی، پانی اور توانائی نے تصدیق کی ہے کہ ایک ایرانی حملے کے نتیجے میں بجلی اور ڈی سیلینیشن پلانٹ کو نقصان پہنچا۔ وزارت کے مطابق حملے کے باعث پلانٹ میں آگ لگ گئی، متعدد تنصیبات متاثر ہوئیں اور بجلی پیدا کرنے والے کئی یونٹس بند ہو گئے۔
پاسداران انقلاب نے بھی کہا ہے کہ اردن میں موجود امریکی فوجی طیاروں کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا گیا۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ایرانی بیان میں کہا گیا کہ حملوں میں امریکی ری-فیولنگ اور لڑاکا طیاروں کو نقصان پہنچایا گیا، تاہم ان دعووں کی بھی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔ بیان کے اختتام پر پاسداران انقلاب نے اردن کے عوام سے امریکی مفادات کو نشانہ بنانے کی اپیل کی ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا ہے کہ اگر ملک میں کوئی اسرائیلی شہری موجود پایا گیا تو اسے فوری طور پر ملک بدر کر دیا جائے گا۔ انور ابراہیم کے مطابق حکام جنوبی ریاست جوہر میں ایک نجی رہائشی کمیونٹی کی سرگرمیوں میں مبینہ طور پر اسرائیلی شہریوں کی شمولیت کے الزامات کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ اداروں کو معاملے کی مکمل چھان بین کی ہدایت دی گئی ہے اور اگر الزامات درست ثابت ہوئے تو حکومت کسی قسم کی نرمی نہیں برتے گی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملائیشیا اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے اگر کوئی اسرائیلی شہری ملک میں موجود پایا گیا تو اسے فوری طور پر ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ ترک میڈیا کے مطابق اسرائیلی پاسپورٹ رکھنے والے افراد کو عمومی طور پر ملائیشیا میں داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی، تاہم بعض خصوصی حالات میں استثناء دیا جا سکتا ہے۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب ریاستی حکومت نے نیٹ ورک اسکول نامی ایک اسٹارٹ اپ کمیونٹی سے متعلق الزامات پر وفاقی تحقیقات کا مطالبہ کیا، جس کے بعد وزارت داخلہ نے باضابطہ انکوائری کا آغاز کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اینڈی برنہم بلا مقابلہ برطانوی لیبر پارٹی کے نئے رہنما منتخب ہو گئے ہیں اور وہ پیر کے روز برطانیہ کے نئے وزیر اعظم کے طور پر عہدہ سنبھالیں گے۔ رپورٹس کے مطابق موجودہ وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر پیر کو بادشاہ چارلس کو اپنا استعفیٰ پیش کریں گے، جس کے بعد اینڈی برنہم 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ منتقل ہو کر اپنی کابینہ کا اعلان کریں گے۔ اپنے پہلے بیان میں اینڈی برنہم نے کہا کہ وہ برطانیہ کو ایک نئی سمت دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے سر کیئر اسٹارمر کی پارٹی اور ملک کے لیے خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ لیبر پارٹی مکمل طور پر متحد ہے اور عوام کو اتحاد کی طاقت دکھائے گی۔ اینڈی برنہم کا کہنا تھا کہ وہ پارٹی کی قیادت سنبھالنے اور ملک کو آگے لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے گزشتہ ماہ پارٹی قیادت سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں پریس بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ پارٹی کی خواہش کے احترام میں وہ اپنے عہدے سے الگ ہو رہے ہیں اور اقتدار کی منظم اور ہموار منتقلی کے لیے اپنے جانشین کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر نے نئے لارڈز کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے، جن میں لندن کے 3 مرتبہ منتخب ہونے والے میئر صادق خان بھی شامل ہیں۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مطابق شاہ چارلس نے نئی نامزد شخصیات کو تاحیات لارڈ شپ دینے کی منظوری دینے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے کہ ہاؤس آف لارڈز کے اس وقت 774 ارکان ہیں اور اسے دنیا کے بڑے قانون ساز ایوانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اب پاکستان سے متعلق خبریں۔ پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بنوں اور گرد و نواح میں مختلف کارروائیوں کے دوران کالعدم تنظیم فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 24 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ ISPR کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا، جبکہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ متعدد دہشت گرد حملوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بنوں میں حالیہ دہشت گرد حملوں اور خود کش دھماکوں کے بعد سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز جاری ہیں، جبکہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی شروع کر دیے گئے ہیں۔
ISPR نے عزم ظاہر کیا کہ دہشت گردی کے خاتمے تک کارروائیاں پوری قوت کے ساتھ جاری رہیں گی۔ دوسری جانب سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بلوچستان میں جاری آپریشن شابان کے دوران مزید 3 دہشت گرد ہلاک ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے دشوار گزار علاقوں میں دہشت گردوں کی کمی گاہوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن شابان کے آغاز سے اب تک ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی تعداد 91 ہو گئی ہے، جبکہ 5 جولائی سے جاری آپریشن شابان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں میں مجموعی طور پر 129 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ ذرائع نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشن شابان جاری رکھا جائے گا۔ فیفا ورلڈ کپ، فرانس اور انگلینڈ تیسری پوزیشن کے لیے مد مقابل ہوں گے۔ فیفا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں شکست کے بعد فرانس اور انگلینڈ ہفتے کے روز تیسری پوزیشن کے میچ میں آمنے سامنے ہوں گے۔ فرانس کی مسلسل تیسری بار فائنل میں پہنچنے کی امیدیں اسپین کے ہاتھوں 2-0 کی شکست کے ساتھ دم توڑ گئیں، جبکہ انگلینڈ کو ارجنٹائن کے خلاف 2-1 سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ 48 ٹیموں پر مشتمل توسیع شدہ ورلڈ کپ میں طویل سفر کے دوران دونوں ٹیمیں جسمانی اور ذہنی طور پر تھکن کا شکار ہیں، جس کے باعث تیسری پوزیشن کا مقابلہ ان کھلاڑیوں کے لیے زیادہ پرکشش نہیں سمجھا جا رہا جو فائنل کھیلنے کے خواہاں تھے۔ انگلینڈ کے ہیڈ کوچ تھامس ٹوخل نے کہا کہ کوئی بھی کھلاڑی تیسری پوزیشن کا میچ نہیں کھیلنا چاہتا، کیونکہ ہر کسی کی خواہش فائنل پہنچنے تک تھی۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم نے فائنل میں جگہ بنانے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کی۔ قومی آل راؤنڈر محمد نواز نے ICC اینٹی ڈوپنگ کوڈ کی خلاف ورزی کا اعتراف کرتے ہوئے بحالی پروگرام میں شرکت پر رضامندی ظاہر کی ہے، جس کے بعد ان کی عارضی معطلی ختم کر دی گئی ہے۔ ICC کے مطابق محمد نواز کا ڈوپ ٹیسٹ 7 فروری سن 2026 کو کولمبو میں نیدرلینڈز کے خلاف T20 ورلڈ کپ میچ کے بعد لیا گیا تھا، جس میں ان کے نمونے میں ممنوعہ مادہ پایا گیا۔ ICC نے بتایا کہ 7 فروری سے 1 مئی سن 2026 تک محمد نواز کی تمام میچ کارکردگی اور ریکارڈز کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق محمد نواز نے موقف اختیار کیا کہ ممنوعہ مادہ کھیل سے باہر استعمال کیا گیا تھا اور اس کا مقصد کارکردگی بہتر بنانا نہیں تھا۔ ICC نے انہیں 3 ماہ کے لیے نااہل قرار دیا، تاہم یہ سزا 1 مئی سن 2026 سے مؤثر تصور کی گئی، جب انہوں نے رضاکارانہ طور پر عارضی معطلی اختیار کی تھی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو YouTube چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو، ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔